جب اس زمین پر شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عباس ابن مطلب فرماتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا۔ میری بھتیجی ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنی بھتیجی کو دیکھتا ہوں، دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہل رہی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ دیوار آپ پر گر جائے گی۔ میں آپ کو بچانے کے لیے آگے دوڑا تو خانہ کعبہ کی دیوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ اندر داخل ہو گئیں، دیوار بند ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس ابن مطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، چلو آؤ دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جن کے پیٹ میں بچہ ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، وہ بھی دیوار سے۔ ادھر لوگ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اتنا ہجوم پہلے کبھی نہیں تھا۔ پس 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں دیوارِ کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچے کے نور سے سارا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی رضی اللہ عنہ کی والدہ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بیٹے کا ظہور کیا تب سے لے کر اب تک یہ بچہ نہ تو روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جب اس بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا اور آپ نے امام علی رضی اللہ عنہ کے منہ میں اپنی زبان ڈالی اور وہ بچہ آپ کی زبان چوسنے لگا۔ جب آپ امام علی رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر باہر آئے تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنے لگا اور لوگ پوچھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آج سے پہلے اس طرح کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اللہ کی یہی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے۔ پس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے پہ سانپ چھوڑ دیتے۔ اگر وہ سانپ بچے کو مار دیتا تو کہتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اور اگر وہ بچے کو سانپ کچھ نہ کہتا تو کہتے کہ یہ اولاد اپنے باپ کی ہے۔ پھر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر امام علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے امام علی رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ رکھ کر فرمانے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پر تمہیں فخر ہے۔ اس سانپ کو چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ امام علی رضی اللہ عنہ کے قریب گیا، امام علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں اس سانپ کو پکڑ کر چیر دیا تو پس لوگ کہنے لگے کہ اس بچے نے سانپ کو چیر دیا۔
عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ زور زور سے پکارنے لگے، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو پھاڑ دیا، بچے نے سانپ کو پھاڑ دیا۔ اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کر یہ معلوم ہونے لگی کہ جیسے کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے، حیدر 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 حیدر۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ یہ آواز سن کر آسمان کی طرف دیکھ کر پکارنے لگی کہ اے میرے خدا، میرا یہ بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دے۔